حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقائد میں سب سے پہلے اہل سنت و جماعت کا آج جو عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، یہ عقیدہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کی رات حالت بیداری میں سر کی آنکھوں سے رب ذوالجلال کی ذات کا دیدار کیا، اس کی صفات کا نہیں، ذات کا دیدار کیا، پھر خواب میں نہیں حالت بیداری میں دیدار کیا، پھر دل کی آنکھوں سے نہیں سر کی آنکھوں سے دیدار کیا، حالت بیداری بھی تھی، اور پھر دور سے نہیں اتنا قریب سے دیدار کیا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، بل ایک بار نہیں کئی بار دیدار کیا، پھر دیکھ کے کوئی غشی طاری نہیں ہوئی، بے ہوشی طاری نہیں ہوئی، بلکہ یوں دیکھا ٹک ٹکی باندھ کے دیدار کیا۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہی انفرادیت ہے کہ دنیا میں حالت بیداری میں سر کی آنکھوں سے جس ہستی نے دیدار کیا وہ صرف ہمارے آقا علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کسی آنکھ کے اندر بھی یہ طاقت نہیں، آنے والے وقت میں بھی نہیں کہ وہ رب ذوالجلال کی ذات کا مشاہدہ کر سکے، اللہ کا دیدار کر سکے۔ ہاں، قیامت کے دن جو جنتی جنت میں چلے جائیں گے انہیں جنت میں سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا انعام یہ ملے گا کہ رب ذوالجلال انہیں اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ اہل جنت کے لیے قیامت کے بعد جنت میں چلے جانے کے بعد کا معاملہ ہے، لیکن دنیا کے اندر حالت بیداری میں جس ہستی نے سر کی آنکھوں سے دیدار کیا وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اس پہ آج ایک طبقہ بڑی شدت سے اس کا انکار کرتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا غلط معنی مفہوم نکال کے رؤیت الہی کا کہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے اس کا انکار ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ محض خواب میں دیدار تھا، حالت بیداری میں نہیں تھا۔ اس پہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب ہم نے اس سلسلہ میں عقیدہ دیکھا تو ہو بہو جو لفظ یعنی اہل سنت کے عقائد کے لحاظ سے نبی پاک علیہ السلام کا رب ذوالجلال کو دیکھنے کے لحاظ سے جو عقیدہ تھا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہو بہو اس کو بیان کیا، اور باقاعدہ یہ آپ کی کتاب ہے اصول الدین، کتاب اصول الدین، دین کے اصول کے متعلق یہ کتاب حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس میں جتنے عقائد ہیں اہل حق کے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں وہ سارے بیان کیے۔ رب ذوالجلال کی ذات کے بارے میں عقیدہ کیا ہو، فرشتوں کے بارے میں، جنت اور دوزخ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، رسول اللہ کی ذات کے بارے میں، پھر قبر اور حشر کے بارے میں، پھر صحابہ اکرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار، ان سب کے بارے میں جو اہل حق کے عقائد و نظریات ہیں حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں بیان کیے۔ اس میں باقاعدہ اس سلسلہ میں آپ نے باب باندھا جس کا نام ہی یہ رکھا رؤیت الرسول ربہ عز وجل، نبی پاک علیہ السلام کا کہ رب ذوالجلال کو دیکھنا، اس کے متعلق باب کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو رب ذوالجلال کا دیدار کیا، اللہ کو دیکھا، اس بارے میں اہل حق کا عقیدہ کیا ہے۔ تو یہ باب باندھ کے جس لفظ سے آغاز کیا فرماتے ہیں وَنُؤْمِنُ، ہم ایمان رکھتے ہیں، ہمارا اس بات پہ ایمان ہے۔ کس بات پہ؟ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم رَآ رَبَّهُ، اس بات پہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کو دیکھا،
فی لیلت اسرا، معراج کی رات، بعینی رأسہ، اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، سر کی آنکھوں سے دیکھا، لا بفوادہ فی المنام، خواب میں نہ معاملہ خواب کا تھا نہ معاملہ دل کی آنکھوں کا تھا، سر کی آنکھوں سے حالت بیداری میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی رات رب ذوالجلال کا جاگتی آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا۔ رأى ربه في ليلة أسرى بعين رأسه لا بفوادی فی المنام، دل کی آنکھوں سے خواب میں نہیں دیکھا بلکہ سر کی آنکھوں سے حالت بیداری میں دیکھا۔ اور اس پہ یہ عقیدہ بیان کر کے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پھر اس پہ حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہ عز وجل وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم ایک بار میرے نبی کے دیدار کا انکار کرتے ہو کہ انہوں نے رب کو مجھے نہیں دیکھا، میرے نبی نے تو 2 بار دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اس آیت کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں رَأَيْتُ رَبِّي جَلَّ اسْمُهُ مُشَافَهَةً لَا شَكَّ فِيهِ، کہ میں نے اپنے رب کو میں نے دیکھا، اس کا مشاہدہ کیا، اس میں کوئی شک نہیں، بغیر شک کے میں نے خلق کائنات جل جلالہ کو دیکھا۔ اور فی قولہ عند سدرۃ المنتہی، یہ جو قرآن پاک کے اندر عند سدرۃ المنتہی، اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رأیتہ عند سدرۃ المنتہی حتی تبین لی نور وجہہ، سدرۃ المنتہی پہ وہاں ایک مرتبہ رب ذوالجلال نے اپنا دیدار کروایا، پھر دوسری مرتبہ لا مکان پہ بلا کے بغیر حجاب کے اللہ نے اتنے قریب سے فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اس سے بھی کم فاصلے پہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو حالت بیداری میں اپنی ذات کا مشاہدہ عطا فرمایا۔ اس پہ اہل محبت کہتے سدرۃ المنتہی پہ ایک بار دیدار کروایا، اس لیے کہ جبریل تو ٹھہر گئے سدرہ پہ، لیکن اللہ نے اپنا دیدار کروا کے اپنا دیدار کا جلوہ دکھا کے محبوب یہ راہیں جبریل کی یہاں تک تھیں، تیرے سفر کا آغاز اب ہے، تو آ ایک مرتبہ دیدار کے جلوے سدرۃ المنتہی پہ دکھائے، پھر دوسری مرتبہ لا مکان پہ بلا کے جہاں کوئی جہت نہیں تھی اللہ نے قریب سے صفات کا نہیں ذات کا دیدار کروا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انبیاء میں انفرادی مقام عطا فرمایا۔